قرآن میں رد و بدل ہوئی ہے یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں نے اسے بدل دیا۔ سورہ البقرہ نمبر 2 آیت 106 میں لکھا ہے، ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی دوسری آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ سورہ النحل نمبر 16 آیت 101 میں لکھا ہے، اور جب ہم کوئی آیت کسی آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو کچھ نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے، تو کافر کہتے ہیں کہ تم یوں ہی اپنی طرف سے بنا لاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ قرآن کی ان آیات اور ان سے ملتی جلتی دوسری آیات سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ محمد کی سیاسی طاقت بڑھ رہی تھی، لہذا اس نے قرآن کی پرانی آیات کو جو اسے پسند نہیں تھی اپنی پسند کی نئی آیات سے تبدیل کر دیا۔ لوگوں کے سامنے اس کا یہ جواز پیش کیا کہ خدا نے ان آیات کو منسوخ کر دیا ہے کیونکہ اب وہ درست نہیں رہی تھیں، اور اس نے ان آیات سے بہتر آیات نازل کی ہیں۔ یہ واقعی دلچسپ بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا یہ کہے کہ اب اس کے پاس پہلے سے بہتر آیت ہے، جبکہ اس کی ہر آیت مکمل ہے کیونکہ وہ کامل خدا ہے؟ کیا خدا کو شروع سے اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس کی کچھ آیات کو مستقبل میں تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ وہ انہیں پہلے ہی درست کر لیتا تاکہ ایک ناقص قرآن محمد کے ہاتھوں میں نہ جاتا۔ اصل آیات کو ہٹانے پر لوگوں کو شک ہوا اور انہوں نے محمد پر تنقید کی۔ بعد میں اس تنقید کی وجہ سے انہیں قتل کر دیا گیا۔ قرآن میں پہلے ہی مکمل یا حتمی آیات کیوں نازل نہیں ہوئیں؟ تاکہ تنقید اور خون ریزی سے بچا جا سکے۔ کیا سچا خدا اس طرح لوگوں کو الجھن میں ڈالے گا اور انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے گا؟ لہذا آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس کی بعض آیات درست نہیں تھیں جنہیں بہتر آیات سے تبدیل کر دیا گیا۔ قرآن کبھی بھی اپنی آیات کو غلط نہ کہتا اگر یہ سچے خدا کی طرف سے ہوتی۔ احادیث میں بھی لکھا ہے کہ قرآن کی تصحیح کی گئی ہے اور یہ نامکمل ہے۔ محمد کے زمانے میں اور اس کی موت کے بعد مختلف علاقوں میں قرآن کی 8 نقلیں موجود تھیں جو بعض حصوں میں ایک دوسرے سے مختلف تھیں۔ محمد نہیں جانتا تھا کہ ان میں سے درست قرآن کون سا ہے، لہذا اس نے اندازہ لگایا کہ اس کے داماد علی کے پاس جو قرآن ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ محمد کی وفات کے بعد اس کے جانشینوں کے درمیان فرقہ بندی نے نہ صرف محمد کی پسند کے قرآن کو مستند قرار دینے سے روک دیا، بلکہ حکمران رہنما عثمان کو موجودہ قرآن کو مستند قرار دینے کے لیے مجبور کیا، جس میں بہت سی آیات شامل نہیں ہیں۔ سلیم ابن قیس نے اپنی کتاب اسرار آل محمد میں لکھا ہے کہ موجودہ قرآن میں بہت سی آیات غائب ہیں، بہت سی آیات بھیڑ یا بکری کھا گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ النور نمبر 24، سورہ الاحزاب نمبر 33 اور سورہ الحجرات نمبر 49 کی کچھ آیات گم ہو گئی۔ اگر خود قرآن اور قدیم اسلامی کتابیں ایک ہی بات کہہ رہی ہیں کہ قرآن کی تصحیح کی گئی ہے اور اس کی بہت سی آیات غائب ہیں، تو قرآن کس طرح خدا کی طرف سے ایک کامل کتاب ہو سکتا ہے؟ بائبل تبدیل ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی۔ سورہ الحجر نمبر 15 کی آیت 91 میں لکھا ہے کہ قرآن میں تصحیح اور تبدیلی کی گئی۔ بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ اسے تبدیل کیا گیا یا وہ نقلی ہے۔ مسلم مذہبی رہنما کبھی یہ نہیں بتاتے کہ قرآن بدل گیا تھا یا اس کی آیات ضائع ہوئیں، لیکن مسیحیوں اور یہودیوں کی کتابوں کے بارے میں وہ آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ تبدیل ہو گئی ہیں۔ قرآن کی اپنی آیات یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ تبدیل شدہ ہے، پھر یہ کتاب کس طرح خدا کی طرف سے ہو سکتی ہے؟ قرآن سورہ الانعام نمبر 6 کی آیات 34 اور 115 میں اور سورہ یونس نمبر 10 کی آیت 64 میں کہتا ہے، کوئی بھی خدا کے کلام کو تبدیل نہیں کر سکتا۔
اور سورہ الحجر نمبر 15 کی آیت 9 میں کہتا ہے کیونکہ خدا اس کی حفاظت کرے گا۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن تبدیل ہو گیا تھا، لہذا اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو کوئی اسے تبدیل نہ کر سکتا۔ بائبل اور مسیح کی انجیل قرآنی مسائل سے پاک ہے۔ بائبل کا خدا اپنے پیروکاروں کو گناہ، شیطان اور برے لوگوں کا غلام نہیں بناتا، بلکہ انہیں بچاتا ہے۔